السلام علیکم احباب صدق و وفا۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ روحانیت کے پردے قسط سوم چیپٹر 3 میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ احباب، جیسا کہ ہم سب اپنے اور اللہ کے درمیان موجود حجابات کو اٹھانے کے سفر پر گامزن ہیں، ہم اپنی روح میں موجود بیماریوں اور کثافت کو دور کرنے کا سفر طے کر رہے ہیں اور روح کی لطافت کو پا لینا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال اگر پہلے 2 بیماریوں سے پاک ہو جائیں تو تیسرے آسمان تک جاتے ہیں، لیکن وہاں ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے، ٹھہرو، ان کے اعمال اوپر نہیں جا سکتے کیونکہ یہ شخص متکبر ہے، ان اعمال کو اس کے منہ پر واپس مار دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال اگر پہلے 2 بیماریوں سے پاک ہو جائیں تو تیسرے آسمان تک جاتے ہیں، لیکن وہاں ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے، ٹھہرو، ان کے اعمال اوپر نہیں جا سکتے کیونکہ یہ شخص متکبر ہے، ان اعمال کو اس کے منہ پر واپس مار دو۔ احباب، غیبت اور فخر کے بعد جو سب سے بڑی دیوار ہے اللہ اور بندے کے درمیان، وہ ہے تکبر۔ فخر اور تکبر کا فرق۔ اللہ نے کوئی نعمت دی ہو اور بندہ اس پر ناز کرے اور اس نعمت کی وجہ سے دوسروں کو کمتر جانے۔ تکبر، بندے میں صلاحیت ہو بھی نہ مگر پھر بھی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، لوگوں کو ذلیل کرنا، دل آزاری کرنا اور ہر جگہ اپنی بھلائی کا دعویٰ کرنا۔ فخر، اپنی اصلی نعمت پر ناز۔ تکبر، جو نہیں ہے اس کا دعویٰ کرنا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اگر ہم کسی کو متکبر کہتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے اندر کے تکبر کو دوسرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انسان کو دوسروں میں وہی چیز نظر آتی ہے جو اس کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ احباب، تکبر کا علاج صرف اور صرف تواضع ہے۔ تواضع کیا ہے؟ ہر شخص کو خود سے بہتر سمجھنا، لوگوں کو عزت دینا، قلب کو پشادہ رکھنا، انکسار، نازک مزاجی، نرمی، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا، شریعت کو بنا بحث قبول کر لینا۔ مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میوے سے بھری شاخ ہمیشہ جھکی ہوتی ہے۔ جس انسان میں اصلیت ہوتی ہے وہ جھکتا ہے، جس میں کچھ نہیں ہوتا وہ اکڑتا ہے۔ تکبر کے خاتمہ کا اصلی طریقہ، اس کا اصلی علاج ہے ذکر الہی پلس صحبت صالحین۔ عقل سے یہ دور نہیں ہوتا، صرف کتاب پڑھ کر بھی نہیں ہوتا۔ یہ باطنی بیماری ہے، اس کی جڑ نفس میں ہوتی ہے۔ اللہ والے روح کے طبیب ہیں۔ صحبت سے قلب روشن ہوتا ہے اور روح کی صفائی شروع ہوتی ہے۔ جب یہ بیماریاں دور ہوتی ہیں تو بندہ فنائے قلب کے مقام پر جاتا ہے، پھر فنائے نفس، اور پھر نفس مطمئنہ راضیہ مرضیہ تک پہنچتا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ سلطان العارفین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تن رب سچے دا حجرہ، تیرے اندر ہی اللہ کا نور ہے، بس اس حجرے کو صاف کر۔ مگر یہ کسی مرشد، کسی رہنما کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ایک خضر دیتا ہے اللہ، جس کے ذریعے راستہ مل جاتا ہے۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ، نہ ہمیں نیک عمل کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی قوت۔ تو ہی ہمارا مالک، تو ہی ہمارا مددگار۔ ہمیں تکبر سے بچا اور تواضع کی صفت عطا فرما۔ آمین۔ احباب، انشاءاللہ چوتھی قسط جلد پیش کی جائے گی۔ تب تک اس بیماری کو سمجھیے اور اس سے نکلنے کی کوشش کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔